باغات کے شہر میں سورج نے اپنے رنگ بکھیر دیے، ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ ہلکی نرم دھوپ آنکھوں کو بھلی لگنے لگی۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ہوا میں نمی کا تناسب 80% ہے۔ 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بارش کا کوئی امکان نہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند نے راستے دھندلا دیے، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ ترجمان موٹر ویز پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستے بھی دھندلے پڑ گئے۔ لاہور کی اہم شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ شہر سے فضائی آلودگی کے بادل نہ چھٹ سکے، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں تاحال شامل۔ شہر میں شرح آلودگی 180 سے تجاوز کر گئی، گڑھی شاہو آلودہ ترین علاقہ قرار۔ آلودہ فضا سے بیماریوں میں اضافہ، شہریوں کو خشک کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا۔ پنجاب ترقی کی راہ پر، مفت اور بہترین علاج سب کے لیے۔ پنجاب کے مراکز صحت جدید کلینک میں بدل گئے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنی نوعیت کا پہلا مریم نواز ہیلتھ کلینک لانچ کر دیا۔ صوبے بھر میں 150 مراکز صحت مریم نواز ہیلتھ کلینک میں تبدیل۔ اعلیٰ پرائیویٹ کلینک کی طرز پر سرکاری ہسپتالوں میں ہر بنیادی سہولت میسر ہوگی۔ چیلنجز بہت زیادہ ہیں، پاپولیشن اتنی بڑی ہے، ریسورسز چھوٹے ہو گئے ہیں، ہسپتال کم ہو گئے ہیں۔ صحت کا مسئلہ آتا ہے تو پھر وہ کوئی نہ بلوچی ہوتا ہے، نہ کوئی سندھی ہوتا ہے، نہ کوئی خیبر پختونخوا کا ہوتا ہے، نہ پنجابی ہوتا ہے۔ میں کسی کو انکار نہیں کرتی، اس کو بیسٹ کوالٹی علاج جو ہے ہم اس کو اپنے ہاسپٹلس تک بھی ایکسیس دیتے ہیں، فری علاج بھی کرتے ہیں، فری میڈیسنز بھی دیتے ہیں۔ ہر روز ایک نئے چیلنج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ چلڈرن ہارٹ سرجری کارڈ لانچ، لاہور میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیو ہسپتال بھی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا گزشتہ دور میں مفت ادویات چوری ہوتی رہیں، پنجاب میں مریضوں کو دوبارہ مفت ادویات ملنا شروع ہو گئیں۔ کوشش ہے چین سے کینسر کا جدید علاج پاکستان میں لائیں۔ کینسر ہسپتال بنا رہے ہیں جو اپنے ثمرات دے گا۔ ملک میں قانون کی کمی نہیں، قانون لاگو نہیں ہو سکا، جس وجہ سے حالات ٹھیک نہیں۔ کام وکام گورنر ملک احمد خان کا تقریب سے خطاب، کہا مریم نواز کی حکومت میں محکمہ ہیلتھ میں بہتری آئے گی۔ سروسز ہسپتال کی تزئین و آرائش کا کام مکمل ہو گیا۔ پنجاب کے 28 ہسپتالوں میں تزئین و آرائش کا کام جاری ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا تقریب سے خطاب، کہا تمام منصوبوں کی ہم نگرانی خود کر رہے ہیں، صوبے بھر میں ایم ڈی کیٹ پر کوئی انگلی نہیں اٹھی۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر بیت المال نے ہمت کارڈ کے فیز 2 کا افتتاح کر دیا۔ سہیل چوکٹ بٹ نے کہا کہ 25,000 معذور افراد کو ہمت کارڈ دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے مرحلے میں تقریباً 40,000 معذور افراد کو ہمت کارڈ جاری کیے جا چکے۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام ادارے یکجا، دفاعی نہیں پیشگی اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، سیکیورٹی صورتحال صوبے میں امن و امان سے متعلق امور کا جائزہ لیا۔ چیمپئنز ٹرافی کے پرامن انعقاد کے لیے جامع سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ۔ مریم نواز نے کہا داخلی سطح پر خطرات برقرار ہیں، ہمہ وقت تیار رہنا ہوگا۔ پنجاب حکومت کا بوجھ اور وسائل کے کم استعمال کا فیصلہ، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو سودمند بنانے کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات مکمل۔ صوبائی کابینہ نے حتمی منظوری کو محکمہ قانون کی منظوری سے مشروط کر دیا۔ اکثریتی ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کا 20واں اجلاس، 10 جنوری کو طلب، قائم مقام اسپیکر ملک ظہیر اقبال چنر نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کیا۔ اجلاس جمعے کو دوپہر 2 بجے منعقد ہوگا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی نااہلی، 3 ماہ گزر گئے، چیئرمین پی ایچ ای سی کی تقرری نہ ہو سکی، اضافی چارج سے کام چلایا جانے لگا۔ سیکریٹری ہائر ایجوکیشن کے پاس چیئرمین پی ایچ ای سی کا اضافی چارج، محکمے کے روزمرہ کے معمولات متاثر ہونے لگے۔
آؤٹ آف سکولز بچوں کو سکول لائیں، ترقی پائیں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کا فیلڈ افسران کا حکم۔ نذیر حسین نے تمام اے ای اوز کی کانٹریکٹ میں توسیع کارکردگی سے مشروط کر دی۔ تمام نجی سکولز کے سروے 10 تاریخ تک کرنے کا بھی حکم۔ خبردار ہوشیار، بجلی چوروں کے خلاف بڑا شکنجہ تیار۔ لیسکو نے ڈیفالٹرز اور بجلی چوروں کے خلاف رینجرز کی مدد مانگ لی۔ پہلے مرحلے میں اکاڑا سرکل میں رینجرز معاونت کرے گی۔ ٹاپ 100 ڈیفالٹرز کے خلاف آپریشن کی تیاریاں، ٹیمیں رینجرز کے ساتھ آپریشن کریں گی۔ پنجاب بیوروکریسی میں تقرر و تبادلے، عبدالشکور ڈی جی مانیٹرنگ ہوم ڈپارٹمنٹ تعینات۔ سید نجف اقبال کو سی ای او پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ لگا دیا گیا۔ اعجاز جویا سیکرٹری پنجاب کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن مقرر۔ عبدالرؤف ڈائریکٹر مانیٹرنگ پی این ڈی بورڈ پنجاب تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ریلیف خواب بن گیا۔ سبسڈی ختم ہونے کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز ویران۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، گھی، چینی نایاب۔ عوام عام دکانوں سے مہنگے داموں اشیاء خریدنے پر مجبور۔ شہریوں کا انتظامیہ سے اشیاء کی دستیابی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ گھائے بھینس کا نام اور 2 نمبر کام۔ فوڈ اتھارٹی نے شیخ پورہ روڈ پر 2000 لیٹر ناقص دودھ تلف کر دیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے 50 دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی۔ ڈی جی عاصم جاوید کے مطابق تلف کیا جانے والا دودھ سپلائی کے لیے لاہور لایا جا رہا تھا۔ پاسپورٹ کا حصول مشکل ترین، فارن آفس کے باہر بیٹھنے کی جگہ ہے اور نہ ہی پینے کا پانی کا کوئی انتظام۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ فارن آفس کے باہر رش لگنے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ تجاوزات مافیا نے شہر کا حسن تباہ کر دیا۔ تحصیل واگا میں تجاوزات مافیا کا راج برقرار۔ جلو موڑ، رامپورہ، سوتر مل سٹاپ، ڈیرہ گجراں اور داروغہ والا میں تجاوزات کی بھرمار۔ جی ٹی روڈ پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے پر مجبور ہیں۔ یتیم خانہ ڈولنوال میں پینے کا پانی نایاب، علاقے کا واحد واٹر فلٹریشن پلانٹ غیر فعال۔ شہری مضر صحت پانی پینے پر مجبور۔ کہتے ہیں فلٹریشن پلانٹ 3 سال سے خراب ہے۔ دور دراز علاقوں سے پانی لانے پر مجبور ہیں۔ مکینوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس کا مطالبہ۔ کلین مشن کی تکمیل کے لیے ڈیپٹی کمشنر لاہور ان ایکشن۔ سید موسیٰ رضا کا تحصیل سٹی کا دورہ۔ بند روڈ، سبززار، بی اور جی اور بلاک میں صفائی کا جائزہ لیا۔ کہا بند روڈ نالہ کو ترجیحی بنیادوں پر صاف کریں۔ جانوروں اور جھگیوں کے انخلاء کے لیے آپریشن میں تیزی کی ہدایت۔ غیر قانونی کمرشل عمارتوں اور فیس نہ دہندگان کے خلاف ایکشن۔ گلبرگ، فیصل ٹاؤن، نیو گارڈن ٹاؤن، شاہ جمال، شادمان، سمن آباد، گلشن راوی اور علامہ اقبال ٹاؤن میں آپریشن۔ ایل ڈی نے 109 املاک سیل اور 3 املاک مسمار کر دیں۔ صوبائی وزیر صحت سے ویسٹ ورلڈ گروپ کے سی ای او نائمہ لاشاری کی ملاقات۔ وفد کا غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے عزم کا اظہار۔ لاہور میں عالمی اچیورز ایوارڈ کا اعلان۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا غیر ملکی سرمایہ کاری سے ملکی معیشت میں مزید استحکام آئے گا۔ محکمہ صحت کی 3900 خالی اسامیوں کی بھرتی کا عمل مکمل۔ پی پی ایس سی نے امیدواروں کی سفارشات سیکرٹریز کو ارسال کر دیں۔ 876 کامیاب میڈیکل آفیسرز کی سفارشات اور 2914 کامیاب چارج نرسز کی سفارشات ارسال کی گئیں۔ فیڈرل ٹیکس محتسب آصف محمود جا کی صدر ایل سی سی آئی میاں ابوذر شاد سے ملاقات۔ ٹیکس نظام میں بہتری اور کاروباری طبقے کے مسائل کے حل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایف ٹی او اور لاہور چیمبر کے درمیان باہمی تعاون پر بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ میاں ابوذر شاد نے کہا کاروباری برادری کے مسائل حل کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انجمن تاجران پنجاب کے وفد کی ڈی جی ایکسائز سے ملاقات۔ عمر شیر چٹھا نے پراپرٹی ٹیکس کلیکشن کے نئے طریقہ کار بارے وفد کو آگاہ کیا۔ کہا پراپرٹی ٹیکس ڈی سی ریٹ پر ویلیویشن کی بنیاد پر ہوگا۔ 50 لاکھ روپے مالیت کی پراپرٹی ٹیکس کو چھوٹ ہوگی۔ تاجر رہنماؤں نے ڈی جی ایکسائز کو بریف کیا۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات کو بھی قابل تحسین قرار دیا۔
نادہندگان سے ریکوری کے لیے محکمہ ایکسائز ان ایکشن، غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کے خلاف فیلڈ آپریشن کا 5واں روز۔ لاہور سمیت پنجاب میں 9,572 گاڑیوں کی چیکنگ، 1,26,00,000 سے زائد رقم وصول کر لی، 525 جعلی نمبر پلیٹس بھی ہٹا دی گئیں۔ ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن اور کک بیکس وصولی کا ریفرنس، احتساب عدالت نے چودھری پرویز الہی پر فرد جرم عائد کر دی۔ چودھری پرویز الہی کا صحت جرم سے انکار، عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا، سماعت 21 جنوری تک ملتوی۔ ہیر کے علاقے میں اکیڈمی کے پرنسپل کی نویں جماعت کی طالبہ سے مبینہ زیادتی، پرنسپل افتخار کے خلاف تھانہ ہیر میں متاثرہ لڑکی کے والد کی مودیت میں مقدمہ درج۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی کا میڈیکل کرا لیا، رپورٹ سے حتمی نتائج سامنے آئیں گے۔ پنجاب میں کم سن بچوں کے جنسی استحصال کا سلسلہ نہ رک سکا، 2024 میں 10 سال سے کم عمر بچوں سے جنسی زیادتی کے 2,709 واقعات رپورٹ ہوئے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق بچیوں سے جنسی زیادتی کے 1,359 مقدمات درج ہوئے۔ جنسی جرائم میں ملوث ملزموں کی گرفتاری کی شرح 9% رہی۔ چیئرمین پی سی بی سے ہاکی کے سابق قومی کھلاڑی شہباز سینئر اور خواجہ جنید کی ملاقات، ہاکی کے فروغ کے لیے پائیدار بنیادوں پر اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سید محسن نقوی کی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، کہا ہاکی کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے پورا تعاون کریں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے تمام ٹیمیں ابتدائی اسکواڈ 12 جنوری تک جمع کرانے کی پابند، ذرائع کے مطابق ایونٹ میں شریک تمام ٹیمیں اسکواڈ میں 15 کھلاڑیوں کا نام دیں گی۔ اسکواڈ جمع کرانے کے بعد آئی سی سی کی ٹیکنیکل کمیٹی کی اجازت سے اسکواڈ میں رد و بدل کیا جا سکے گا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں زور پکڑ گئیں۔ قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام آخری مراحل میں، اسٹیڈیم کی پیویلین اور آفس بلڈنگ کی فنشنگ کا کام جاری، اسٹیڈیم میں نئی ایل ای ڈی لائٹس اور کرسیاں لگانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ سیکرٹری سپورٹس پنجاب مظفر خان سیال کی زیر صدارت اجلاس، نیو اے ڈی پی کی 15 اور 5 ریوائز سپورٹس اسکیموں کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری سپورٹس نے کہا کہ پنجاب کے تمام اضلاع میں سپورٹس کا بہترین انفراسٹرکچر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ کوپیما شہروز کاشف حکومتی پذیرائی کے منتظر، ماؤنٹ ایورسٹ اور K2 سمیت کئی خطرناک چوٹیاں سر کرنے والے شہروز کاشف پاکستان کے کم عمر ترین کوپیما ہیں۔ شہروز کاشف کی صدر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی خواہش۔